السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ خان آفیشل۔ تو آج ہم بات کریں گے یقین کے اوپر۔ تو یقین جو ہے نا وہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر آپ کو اپنے سسٹم پر ہونا چاہیے، اپنے دین پر ہونا چاہیے، چوتھے نمبر پہ آپ کو اپنے سینئر پہ، اپنے رہنما پہ، اپنے پیغمبروں پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ تو بات میں یہ آتی ہے کہ ہمیں ان تینوں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یقین ہے، ہمیں اپنے رہنما کے اوپر بھی یقین ہوتا ہے، ہمیں اپنے پیغمبروں کے اوپر بھی یقین ہے، ہمیں اپنے دین کے اوپر بھی یقین ہے کہ ہمارا دین سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، دنیا کا کائنات کا سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہمیں اپنے پیغمبروں کے اوپر یقین ہے، لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں ہوتا، کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر اس بندے نے یہ کام کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں ہی تھا، یہ اس کی قسمت تھی تو اس نے یہ کام کر لیا، میں تو نہیں کر سکتا، میں تو ایک غریب بندہ ہوں، میں تو غریب فیملی سے، ایک لو فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا وہ غریب ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ 10ویں فلور پہ جانا چاہتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیچے والے فلور پہ پیر رکھا اور آپ 10ویں تک پہنچ گئے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ گئے۔ تو اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن آتا ہے کہ وہ ایک سسٹم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ لگے رہیں تو پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ گیو اپ کر لیں، لوگوں کی باتیں میں آ جائیں، تو وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ چاہے جتنا مرضی بڑا کام سٹارٹ کیا ہو، جتنا مرضی بڑا کام کر لیں، اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئے تو آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو خود سے کم نہیں سمجھنا کہ اس نے کام لیا میں نہیں کر سکتا، یا نہ آپ نے کبھی کسی کو خود سے کم سمجھنا ہے اور نہ ہی خود سے کبھی کسی کو کم سمجھنا ہے کہ یار یہ اس طرح ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بزنس مین تھا، تو وہ ایک فیکٹری لگانے کے لیے جا رہا تھا اپنی گاڑی میں، تو جاتے جاتے ایک ندی آئی، ایک نہر آیا۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں نہر کی طرف سے جاؤں گا تو مجھے تقریباً 1 گھنٹے سے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن اگر میں بائی روڈ جاؤں گا تو مجھے 2 سے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یار ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ناؤ کے ذریعے، کشتی کے ذریعے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ کشتی میں بیٹھا تو ٹائم گزرا تو کشتی والے سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں میں نیوز پیپر میں آتا ہوں، اخباروں میں آتا ہوں، ٹی وی میں آتا ہوں، یہ میرا نام ہے، اتنا بزنس مین ہوں میں، اس علاقے کا بزنس مین۔ کہتا ہے کہ انکل، کہتے ہیں کہ سر میں نیوز پیپر نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں نا، میں وہاں پہ ایک فیکٹری لگانے جا رہا ہوں، مینول بوٹل کی ایک فیکٹری لگانے جا رہا ہوں، مطلب ایک پانی کی ٹینک یہ لگانے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ سر وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بوتلیں ہوتی ہیں، وہ شہر میں ہی بکتے ہیں۔ کہتے ہیں انکل سر میں کبھی شہر گیا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں بچپن میں تھا، میں نے اسکول پڑھا ہی نہیں، میرے والد صاحب تھے یہ کشتی چلاتے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب میں کشتی چلا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بیٹے چلائیں گے، میرا یہی روایتی طرز بزنس چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو 50% جو کام ہے نا وہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ کہ آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس کو بھی اپنے آپ کے اوپر یہ آنے لگا کہ یار واقعی میں اس طرح ہی ہوں، واقعی میری 50% زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے، وہ اپنے اندر یہ سوچ کر یار میں واقعی نہیں کر سکتا، واقعی میری اندر یہ خامیاں ہیں۔ تھوڑا ٹائم گزرا تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ یہ کام، مطلب اس نے اسے اپنے آپ سے کم سمجھا کہ یار یہ کام، تو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی تو ہے ہی نہیں کس کام کی، آپ تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تھوڑا ٹائم گزرا، آگے گئے تو آگے نا ایک پتھر ہے، تو کشتی پتھر کے ساتھ ٹکرائی تو پانی جو ہے نا کشتی میں آنے لگا۔ جب پانی کشتی میں آ رہا تھا تو اس ناؤ والے نے، اس کشتی والے نے اس بزنس مین کو کہا کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ آپ کو ڈوبتے ہوئے کو بچانا آتا ہے؟ اگر آپ ڈوب گئے تو آپ کو خود کو بچانا آتا ہے؟
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ کشتی میں دیکھیں پانی آ رہا ہے، کشتی ہمارے ڈوب جائے گی۔ جو یہ ہوتا ہے نا، بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ معافی دے دو مجھے یہاں سے بچا لو، مجھے یہاں سے زندہ جانا ہے۔ تو اس نے اسے بچایا، وہاں سے پار کر لے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے خود سے اسے کم سمجھا کہ یار یہ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بزنس مین ہوں، میرے پاس تو یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ جو بھی ہیں نا، جہاں پہ بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں نا، آپ اپنے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو ہر لمحے کا ہی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ آپ کو چاروں کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یقین رکھیں، اپنے دین کے اوپر بھی یقین رکھیں، اپنے پیغمبروں کے اوپر بھی یقین رکھیں، اور اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں، اس کے بعد اپنے اوپر یقین رکھیں، دین کے اوپر رکھیں، اپنے پیغمبروں کے اوپر رکھیں۔ تو ایک شعر بھی ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا نا تو آپ ہر چیز پار کر لیں گے۔ اگر آپ کو موسیٰ کی طرح یقین ہوگا نا کہ دریا میں بھی راستے بن جائیں گے، سمندر میں بھی راستے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کامل یقین ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا، اس کا کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔